الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب ایک غزوہ سے واپس لوٹے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کرام علیہم رضوان سے کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹے ہیں. کہ بندہ مومن جب میدان جنگ میں ہوتا ہے تو اس کے دشمن سے پلہ پڑتا ہے، واسطہ پڑتا ہے، تو پھر خون بہاتے ہیں ایک دوسرے کا، کتنا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے. لیکن اس کو چھوٹا جہاد کہا گیا ہے. کیوں؟ کہ وہ جو دشمن ہوتا ہے وہ تو ظاہری طور پہ ہوتا ہے نا، اور جو ہمارا اندرونی دشمن ہے شیطان اور نفسانی خواہشات، یہ ہمارے اندرونی دشمن ہیں. تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم اس چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے ہیں. کہ وہ جہاد چھوٹا اس لیے ہے کہ ادھر ہمارا دشمن ہمارے سامنے ہوتا ہے. یہ جہاد بڑا جہاد اس لیے ہے کہ ہمارا دشمن اندرونی دشمن ہے. اس کی چالوں کو سمجھنا، نفس کی چالوں کو سمجھنا، شیطان کے دھوکے اور مکاریوں کو، فریب کاریوں کو سمجھنا، یہ بڑا جہاد ہے. اور اس سے بچنا، یہ بڑا جہاد کہلاتا ہے. تو ایک غزوہ ہوا، غزوہ بدر، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مشرکین مکہ سے لڑا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کی تعداد کم تھی، اور کفار کی جو تعداد تھی وہ زیادہ تھی. ان کی تعداد 1000 میں ہے، اور مسلمانوں کی تعداد 313 ہے. ان کی تعداد بندوں کی زیادہ ہے، مسلمانوں کی کم ہے. ان کے پاس اسباب جنگ جو ہیں وہ زیادہ ہیں، جنگ کا جو سامان ہے وہ زیادہ ہے، تلواریں زیادہ، زر ہیں زیادہ. ان کے پاس کھانے پینے کی اور دیگر ضروریات کی جو چیزیں ہیں وہ زیادہ. مسلمانوں کے پاس کم ہیں، چند تلواریں ہیں، چند گھوڑے ہیں، اور کھجوروں کے پہ گزارے ہو رہے ہیں. مسلمان اس دن روزے سے تھے. تو ان کے پاس ظاہری طور پہ کچھ بھی نہیں تھا. وہ تو تھا ظاہر کا مال تھا. ایک بندہ مومن کے من کے اندر جو ہے نا وہ میدان لگا ہے حق اور باطل کا. حق اور باطل کے درمیان مارکا لگا ہے. وہ کیا ہے؟ ایک طرف بندہ مومن ہے، اس کی خواہشات ہیں، شیطان اس کا دشمن، نفسیات، نفسانی خواہشات اسی کی دشمن. دنیا کا لالچ اس کو دے رہا ہے شیطان، ہر طرح سے دھوکہ دے رہا ہے. تو یہ جہاد بڑا جہاد اس لیے ٹھہرا کہ یہ اندرونی دشمن ہے، ان کو تم نے کچلنا ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ اسلام پہ چلنا بہت مشکل ہے. میں کہتا ہوں جب تم یہ کرکٹ میچ دیکھتے ہو اس میں تمہیں کوئی سبق نہیں ملتا. ایک اب بیٹسمین ہے، وہ کھیل رہا ہے، اس کا پورا میدان جو ہوتا ہے وہ دشمن ہوتا ہے. اس کے آگے بولر ہے جس کا وہ سامنا کر رہا ہے، وہ اس کا دشمن، وہ اس کی وکٹ لینے کے چکر میں ہے. کیپر جو ہے وہ اسی کی وکٹ لینے کے چکر میں ہے. چاروں اطراف میں اسی کے دشمن ہوتے ہیں. وہ کیا کرتا ہے؟ قدم قدم پھونک کے رکھتا ہے کہ کہیں میری ہلکی سی غلطی کی وجہ سے یہ میرا کام تمام نہ کر ڈالے. تو بندہ مومن کو دنیا کی زندگی میں یوں چلنا چاہیے کہ قدم قدم پھونک کے چلے، بولے تو سمجھ کے چلے، تو سمجھ کے چلے کہ کون سا کام کرنا ہے کون سا نہیں کرنا ہے. اب جب یہ جو کھیل کے میدان سے کھیل کے واپس لوٹتا ہے، کامیاب ٹھہرتا ہے، اس میں ہم کو کامیابی سے ہم کنار کر لیتا ہے، تو اس کو کیا کرا دیا جاتا ہے؟ مین آف دی میچ، کہ تو اس میچ کا بہترین کھلاڑی ہے. اور جب بندہ مومن کامیاب ہوتا ہے تو اللہ کریم اس کو کس طرح نوازتا ہے. کسی کو داتا علی حجویری بنا دیتا ہے، کسی کو خواجہ اجمیری بنا دیتا ہے، کسی کو بابا فرید الدین مسعود گنج شکر بنا دیتا ہے. اور اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا نا کہ جب بندہ مومن اس اپنے نفس کو کچل ڈالتا ہے، اس کو زیر کر لیتا ہے، اپنی خواہشات کو مار دیتا ہے، اپنے نفس سے جہاد کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے، اس کے لیے کیا انعامات ہیں.
اللہ کریم نے فرمایا ان الذین قالوا، بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، قائم رہے، ثابت قدم رہے، موت کے بعد ان کے پاس فرشتے آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، بشارت ہو تمہیں اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح اور ایک مقام پہ اللہ پاک نے فرمایا سلام قولا من رب الرحیم، جب ایسے لوگ جنت میں جائیں گے تو ان کو رب رحیم کی طرف سے سلام پیش کیا جائے گا، کہا جائے گا کہ تمہیں رب رحیم کی طرف سے سلام پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے نفس اور شیطان سے جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔